بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ العزیز وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان شروع ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی کہ وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کا جو بیان ہے آج کی ویڈیو میں ہی کمپلیٹ کر دیا جائے۔ تو پہلا مسئلہ سماعت فرمائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے پخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، کیڑا، پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے سے نکلے تو وضو کیا ہوگا؟ جاتا رہے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر مرد کا ختنہ نہیں ہوا ہے اور سوراخ سے ان چیزوں میں سے کوئی چیز نکل آئی مگر ابھی ختنہ کی کھال کے اندر ہی ہے جب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، یوں ہی عورت کے سوراخ سے نکلی مگر ہنوز یا اوپر والی کھال کے اندر ہی ہے جب بھی وضو جاتا رہا۔ تو ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جو مسئلہ سمجھ نہیں آتا کمنٹ سیکشن کے اندر بتا دیا کریں کہ قاری صاحب یا حافظ صاحب یا بھائی جان یہ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کا ہمیں بتا دیں، اس کی تشریح کر دیں، تو میں کوشش کروں گا جب اگلی ویڈیو بناؤں گا تو اس میں اس کی سب سے پہلے تشریح کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت بے آمیزش خون نکلتی ہے ناقض وضو نہیں، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہوئی وضو جاتا رہا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچا، اس سے ہوا نکلی تو وضو نہیں جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، عورت کے دونوں مقام پردہ پھٹ کر ایک ہو گئے، اس سے جب ری آئے احتیاط یہ ہے کہ وضو کرے اگرچہ یہ احتمال ہو کہ آگے سے نکلی ہوگی۔ اس مسئلے کی سماعت فرما رہے ہیں، بعض اوقات عورتوں کے اگلا اور پچھلے مقام کا جو پردہ ہے وہ پھٹ جاتا ہے، وہ ایک ہو جاتا ہے، پھر ہوا خارج ہوتی ہے۔ اگر عورت کو یہی یقین ہے کہ اگلے مقام سے ہوا خارج ہوئی ہے تو پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ اسے وضو کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پچھلے مقام سے نکلی ہو لیکن ہم لوگ سمجھتے کہ اگلے مقام سے نکلی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کر لینا چاہیے دوبارہ۔ ہاں اگر پکا یقین ہے آپ کو کہ یہ اگلے مقام سے ہی نکلی ہے تو پھر حرج نہیں ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ وضو آپ لوگوں کو کر لینا چاہیے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر مرد نے پیشاب کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالی پھر وہ اس میں سے لوٹ آئی تو وضو نہیں جائے گا، تو وضو نہیں جائے گا۔ حقنہ لیا اور دوا باہر آ گئی یا کوئی چیز پخانے کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی، وضو ٹوٹ گیا۔ مرد نے اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مرد نے سوراخ ذکر میں روئی رکھی اور وہ اوپر سے خشک ہے مگر جب نکالی تو تر نکلی تو نکالتے ہی وضو ٹوٹ گیا۔ یوں ہی عورت نے کپڑا رکھا اور فرج خارج میں اس کپڑے پر کوئی اثر نہیں مگر جب نکالا تو خون یا کسی اور نجاست تر نکلا، اب وضو جاتا رہا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، خون یا پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا، یہ یاد رکھیں بہا، اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر یا چمک آتا ہے، یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا جاتا ہے، یا انگلی ڈالی اس پر خون کے ناک کے اندر انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا تو وضو نہیں ٹوٹا، تو وضو کیا ہوگا؟ نہیں، سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں، اگر خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، اگر نہیں بہا تو پھر نہیں ٹوٹے گا۔ یہ خلاصتاً مسئلہ ہے، باقی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، امید ہے کہ ابھی سبھی حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہہ کر نہیں آیا جس کا دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا، جس کا دھونا
فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مثلاً آنکھ میں دانا تھا اور ٹوٹ کر آنکھ کے اندر ہی پھیل گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانا ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہ نکلا، تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔ ان صورتوں میں کیا ہے؟ آنکھ کے اندر یا کوئی ایسی جگہ ہے جس جگہ پر دانا نکلا ہے تو وہ وہیں پر پھٹ جاتا ہے اور وہ باہر تجاوز نہیں کرتا، تو اس سے کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، زخم میں گڑا بڑھ گیا اور اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا۔ یعنی مثال کے طور پہ ہاتھ پہ، جسم کے اعضاء پہ کہیں پر بھی پھوڑا نکلا ہے، آپ کو کیا نکلا ہے؟ زخم ہو گیا، دانا نکلا ہے، اس سے تھوڑی سی پیپ نکلی، باہر نکل کے کھڑی ہوگی، وہ بہی نہیں ہے، صرف چمکی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بہہ جائے گی تو پھر وضو جاتا رہے گا۔ اچھا، اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو جاتا رہا۔ بھائی آپ نے خود، یا تو وہ پہلے ویسے ہی بہہ جاتا، اگر نہ بہتا آپ نے خود بہا دیے تو کیا ہوگا؟ اس سے وضو جاتا رہے گا۔ پھنسی، پھوڑا، کوئی بھی چیز نکلی ہوئی ہے، اس کو آپ نے دبا کے اس کی پیپ نکال دی اور وہ پیپ یا خون بہہ گیا تو کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا وضو جاتا رہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو نہ نچوڑا جائے تاکہ وضو دوبارہ نہ کرنا پڑے۔ اگر نچوڑا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ آنکھ، کان، ناف، پستان وغیرہ میں دانا یا نسور یا کوئی بیماری ہو، ان وجوہ سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا۔ آنکھ میں دانا کان میں دانا نکلا ہے، ناف میں نکلا ہے یا نسور، یا اس طرح آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو آپ لوگوں کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، زخم یا ناک یا کان یا منہ سے کیڑا یا زخم سے کوئی گوشت کا ٹکڑا جس پر خون یا پیپ، کوئی نجس سے رطوبت قابل سیلان نہ تھی، کٹ کر گرا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن کے بعد کان یا ناک سے نکلا، وضو نہ جائے گا۔ یوں ہی اگر منہ سے نکلا جب بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدے میں گیا اور معدے سے آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی معدے میں اگر نہیں گیا، ویسے کان میں تیل ڈالا نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ناک میں تیل ڈالا پھر نکلا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب آپ کو یقین ہے کہ جی یہ معدے میں گیا ہے، اس سے پھر باہر آیا، واپس آیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، چھالا نوچ ڈالا، اگر اس میں کا پانی بہہ گیا وضو جاتا رہا ورنہ نہیں۔ چھالا نوچ ڈالا ہے آپ نے، کوئی پھوڑا وغیرہ، چھالا وغیرہ بنا ہوا تھا، مثال کے طور پہ یہ جو مزدور کام کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ کیا پڑ جاتے ہیں؟ چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر پانی بہہ گیا تو وضو جاتا رہا، اگر نہ بہا تو وضو نہیں گیا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر چھوٹی کلی یا جوں یا کھٹمل، مچھر، مکھی، پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی مکھی نے یا کھٹمل نے یا مچھر نے خون چوسا تو اس سے کیا ہوگا؟ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، ناک صاف کی، اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کیا ہوگا؟ وضو باقی رہے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض نکلتی ہے یہ ناقض وضو ہے۔ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ مرض، یعنی اس کو کوئی تکلیف کی وجہ سے جو رطوبت نکلتی ہے، یہ کیا ہے؟ ناقض وضو ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ منہ بھر کے کھانے یا پانی یا صفرا کی وضو توڑ دیتی ہے، یعنی منہ بھر کے آئی ہے، یعنی اس کو روکنا بھی چاہتے تو روک نہیں پائے، ٹھا دے ماری ہے نیچے آپ نے،
وہ کس کی ہو، کس چیز کی ہو، وہ پانی کی ہو یا صفرا کی ہو یا کھانے کی ہو، تو اس سے کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہ قے وضو کو توڑ دیتی ہے، وضو کو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر قے کہ یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو۔ بے تکلف بندہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو آپ روک نہیں سکتے، آپ کوشش آپ نے کیا کہ اب میں روک لوں، پھر بھی نہیں روک پائے، یہ ہوتی ہے منہ بھر قے، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ اچھا اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی چاہے جتنی مرضی ہو۔ کس کی قے؟ بلغم کی، ریشے کی قے جو ہے یہ وضو کو نہیں توڑتی، چاہے جتنی مرضی ہو، جتنی مرضی بہے آئے قے ہو، بلغم کی قے ہو تو وہ کیا ہے، ناقض وضو نہیں ہے، وضو کو نہیں توڑتی۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو۔ بہتے خون کی قے جو ہے وضو کو توڑ دیتی ہے جب تھوک سے مغلوب نہ ہو، اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو۔ اگر جمع ہوا خون نکلا ہے اس سے وضو نہیں جائے گا، شرط یہ کہ منہ بھر ہو تو پھر جا کے وضو ٹوٹے گا۔ اگر بہتا ہوا خون ہے وہ آپ کی تھوک کے اوپر غالب نہیں آیا تو اس سے بھی کیا ہوگا، وضو نہیں جائے گا۔ اگر غالب آ گیا، مغلوب ہو گیا تو نہیں جائے گا۔ اگر خون جو ہے تھوک کے اوپر غالب آ گیا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، پانی پیا اور معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف شفاف قے میں آیا، اگر منہ بھر ہے وضو ٹوٹ گیا، اور وہ پانی نجس ہے، اور اگر سینے تک پہنچا تھا کہ اچھو لگا اور نکل آیا تو نہ وہ ناپاک ہے نہ اس سے وضو ہو جائے گا، یعنی اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ مسئلہ سماعت فرمائیں، اس کی تفسیر کر دیتا ہوں میں۔ اگر معدے تک اتر گیا تو ناپاک ہو گیا، اگر خالی منہ سے ابھی نیچے ہی اترا تھا تو کھانسی وغیرہ یا اچھو وغیرہ آپ نے ایسے لگایا تو وہ نکل آیا تو وہ کیا ہے، وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہوا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، اگر تھوڑی تھوڑی چند بار قے آئی کہ اس کا مجموعہ منہ بھر ہے تو اگر ایک ہی متلی سے ہے تو وضو توڑ دے گی، اور اگر متلی جاتی رہی اور اس کا کوئی اثر نہ رہا، پھر نئے سرے سے متلی شروع ہوئی اور قے آئی اور دونوں مرتبہ کی علیحدہ علیحدہ منہ بھر کر قے نہیں ہے، مگر دونوں جمع کیے جائیں تو منہ بھر ہو جائے تو یہ ناقض وضو نہیں، یعنی پہلے کھانے کی آگے پھر پانی کی آگے، پھر اس طرح کرتے کرتے تھوڑی تھوڑی قے الگ الگ آئی اور وہ منہ بھر نہیں ہے تو اس سے کیا آئے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، قے میں صرف کیڑے یا سانپ نکلے وضو نہ جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ رطوبت بھی ہے تو دیکھیے گا کہ منہ بھر ہے یا نہیں، منہ بھر ہے تو ناقض وضو ہے، ورنہ منہ سے کیڑے سانپ وغیرہ نکل ہے، خالی یہ نکلے، ساتھ میں رطوبت نہیں نکلی، خالی یہ نکلے ہیں تو کیا ہوگا، وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ساتھ میں کچھ رطوبت بھی نکلی ہے، فرمایا گیا کہ وہ رطوبت دیکھنی ہے منہ بھر ہے کہ نہیں ہے، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے بشرط یہ کہ دونوں سرین خوب نہ جمی ہوں، یعنی دونوں سرینیں جو ہیں ہماری، یہ اگر اچھی طرح نیچے نہ جمی ہو تو پھر کیا ہوگا، سونے سے وضو جاتا رہے گا، اگر یہ اچھی طرح جمی ہوئی ہو تو پھر نہیں جائے گا، اور نہ ایسی حالت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے کی مانے ہو، مثلا اکڑو بیٹھ کر سویا، یا چپ یا پیٹ یا کروٹ پر لیٹ کر، یا ایک کونی پر تکیہ لگا کر بیٹھ کر سو گیا، مگر ایک کروٹ کو جھکا ہوا کہ ایک یا دونوں سرین اٹھی ہوئی ہیں، یا ننگی پیٹ پر سوار ہوا اور جانور ڈھال میں اتر رہا ہے، اور دو زنوں بیٹھا اور پیٹ یا رانوں پر رکھا، یا دونوں سرین جمی نہ رہی، یا پھر اس طرح کے یہ جو جتنے بھی مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ کیا ہے، یہ نیت باندھی اور بلا قصدن سویا تو وضو جاتا رہا،
ہاں نماز نہیں گئی، وضو کر کے جس رکن میں سویا تھا وہاں سے ادا کریں، اور از سر نو پڑھنا بہتر ہے، یعنی دوبارہ اس کو پڑھ لیں۔ نماز کی حالت میں اگر یہ معاملات کرے گا تو کیا ہوگا؟ وضو جاتا رہے گا، نہیں تو نہیں جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر اس شکل پر سویا جس میں وضو نہیں جاتا اور نیند کے اندر وہ حالت پیدا ہو گئی جس سے وضو جاتا رہتا ہے، تو اگر فوراً بلا وقفہ جاگ اٹھا، وضو نہ گیا، اور نہ جاگا تو وضو جاتا رہا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ گرم تنور کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھ کر سو گیا تو وضو کر لینا مناسب ہے، تو وضو کر لینا مناسب ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ وضو توڑنے والے چند مسائل